حمدن کثیرن طیبن طاہرا للہ الواحد القہار تعظیماً توصیفاً تکریماً للنبی المعظم المختار تأدباً بآداب الاصحاب وآل الاخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ابھی جو آیت کریمہ کی میں تلاوت کی ہوں وہ سورہ علم نشرح کی آیت ہے، دو آیتیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ آیت سیم ہے، دو مرتبہ اللہ پاک نے اس کو ریپیٹ فرمایا۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ دو مرتبہ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ کو دو مرتبہ فرمایا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، مقصد کیا ہے اس آیت کریمہ کے دو مرتبہ کہنے کا؟ اس کا ترجمہ بتاؤں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تکلیف کے بعد آسانی ہے، بے شک تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ دو مرتبہ اللہ پاک یہ فرما رہا ہے اس چھوٹی سی سورہ میں، ایک آیت کو دو مرتبہ۔ اگر بڑی سورہ ہوتی کوئی، اس میں دو مرتبہ اگر ریپیٹ ہو جاتی تو کہہ سکتے تھے کہ ارے بڑی سورہ ہے نا، ہوگی ایک مرتبہ ریپیٹ، لیکن چھوٹی سی سورہ، اس کا مطلب کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ بے شک تکلیف کے بعد آسانی ہے، بے شک تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ آج جو سچویشن میں ہم گھیرے ہوئے ہیں، ہماری شریعت پہ جو بات آئی ہے، اسلام پہ جو بات آئی ہے، قانون پہ جو بات آئی ہے، اسلامی قانون پر جو حملہ کیا جا رہا ہے، اب اسی سے ہمیں دیکھنا ہے۔ بے شک تکلیف کے بعد آسانی ہے، بے شک تکلیف کے بعد آسانی ہے، ہمیں اسی آیت کریمہ کو سمجھنا ہے۔ آج جو حملے کیے جا رہے ہیں شریعت پر، اسلام پر، ہمارے قانون پر، اب آپ دیکھیے قرآن کا سب سے بڑا معجزہ یہی ہے کہ وہ وقت کی ضرورت کی تکمیل کرتا ہے۔ کب ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، وہ ضرورت کو قرآن پورا کرتا ہے۔ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن کا، کیونکہ قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ تبیاناً لکل شیء، قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، یہاں تک کہ یہ تو ہر چیز کا ہوا نا، اللہ پاک فرماتا ہے قرآن میں کہ تری میں کیا چیز ہے، خشکی میں کیا چیز ہے، سب چیزوں کا بیان قرآن میں موجود ہے، ہر چیز کی وضاحت قرآن میں موجود ہے۔ اور ہمارا یہ قرآن جو ہے، یہ ایک ایسا قانون ہے جو پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر تینوں کو دیکھ کر بنا ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ حکومت، آج کل کی حکومت جو بنتی ہے، حکومت کا جو قانون بنتا ہے وہ پاسٹ اور پریزنٹ کو دیکھ کر بنتا ہے۔ پاسٹ پہلے کیسا قانون گزرا ہے، اب کیا حالات چل رہے ہیں، اس حوالے سے وہ قانون بناتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے اس قرآن کو، ہمارے قانون کو، یہ پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر سب کو دیکھ کر کے بنا ہے، کیونکہ اللہ پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر سب کو جانتا ہے، گزرے ہوئے کو بھی جانتا ہے، حال کو بھی جانتا ہے، آنے والے کو بھی جانتا ہے۔ تو یہ قرآن ہماری قانونی کتاب ہے، یہ کانسٹیٹیوشن آف اسلام ہے۔ قرآن کانسٹیٹیوشن آف اسلام ہے، اسلام کا قانون ہے قرآن، اور ہمارا ایمان ہے قرآن پر۔ الحمد کے الف سے والناس کی سین تک پورا قرآن، پورے قرآن پر ہمارا ایمان، پورے قرآن پر ہمارا ایمان، الحمد کے الف سے والناس کی سین تک پورے قرآن کو ہم مانتے ہیں۔ اب آپ بتائیے قرآن میں ایسے آیت کریمہ بھی ہے جس کا ہمیں ترجمہ بھی نہیں آتا۔ الف لام میم، بتائیے اس کا ترجمہ معلوم ہے ہمیں؟ نہیں۔ حامیم نہیں معلوم، یاسین نہیں معلوم۔ تو ایسی بھی آیت ہے، لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر، ایمان رکھتے ہیں، ترجمہ اگرچہ نہیں معلوم لیکن ہمارا ایمان ہے پوری آیتوں پر، پورے قرآن پر ہمارا ایمان ہے۔ اور طلاق کا مسئلہ جو ہے وہ اللہ پاک نے قرآن میں واضح طور پر بتا دیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 یا 229، 228، 229 یا پھر 230، اس میں پوری وضاحت اللہ پاک نے بیان فرما دی ہے طلاق کے حوالے سے، کہ طلاق دو مرتبہ ہے، الطلاق مرتان، اللہ پاک نے پوری وضاحت فرما دی۔
قرآن جو ہے طلاق یہ پرابلم نہیں بلکہ سلیوشن ہے پرابلم کا. قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے تو ہر مشکل کا حل بھی موجود ہے. قرآن میں ہر مشکل کا حل موجود ہے. سلیوشن آف دی اینی پرابلم قرآن. ہر چیز ہر پرابلم کا جو ہے سلیوشن قرآن میں موجود ہے. تو طلاق ایک پرابلم ہے نا. اب پرابلم بھی نہیں، طلاق ایک سلیوشن ہے. کیوں؟ کیونکہ شوہر بیوی میں جو جھگڑا آ جاتا ہے یہ جھگڑا تو پرابلم ہے. اب اس کا سلیوشن کیا نکالنا، تو یہ طلاق سلیوشن ہے، پرابلم نہیں ہے. وہ کیسے؟ یہ آیت کریمہ نازل جب ہوئی، کیوں نازل ہوئی، اللہ پاک نے کیوں یہ آیت کریمہ اتاری، کیوں اللہ پاک نے یہ حکم دیا. دیکھیے عرب میں جو ہے ایسے لوگ گزرے ہیں جو عورتوں کو پر بہت ظلم کرتے تھے. بہت ظلم کی انتہا ہو چکی تھی عورتوں پر. ظلم کی انتہا. عورتوں پر کیا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے درندگی کا ماحول تھا عرب میں، لیکن رسول پاک جیسے ہی آئے سارا ظلم و بربریت ختم ہو گیا. آپ رحمت بن کے آئے سارے عالم کے لیے. تو رسول پاک سارے عالم کے لیے رحمت. آپ سب میں بیسٹ ہے، سب میں بیسٹ ہے. سارے رسولوں میں، انبیاء میں سب سے افضل، خدا کے بعد سب سے زیادہ بہتر مصطفیٰ ہے، سب سے زیادہ بیسٹ مصطفیٰ ہے. تو سب سے کتابوں میں سب سے اچھی کتاب قرآن پاک ہے. قرآن پاک. تب قرآن پاک میں جو بھی بات ہے وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اتری ہوئی بات ہے. یہ شریعت ہے، یہ قانون بنا ہوا ہے. تو عورتوں پر پہلے جو کیا کرتے تھے، پہلے کے شوہر عورتوں کو ستانے کی غرض سے طلاق دیتے تھے ایک مرتبہ، پھر عدت ختم ہونے سے پہلے لوٹا لیتے تھے. پھر طلاق دیتے تھے، پھر عدت ختم ہونے سے پہلے لوٹا لیتے. پھر طلاق دیتے، پھر عدت ختم ہونے سے پہلے لوٹا لیتے. ایسا ہزاروں مرتبہ کرتے وہ. اب بتائیے کیا گزرتی ہوگی اس عورت پر، کیا گزرتی ہوگی. جیسے ہی مطلب اب اس کو آج وہ پاک ہونے ہی والی ہے، آج وہ پاک ہونے ہی والی ہے، اس کی عدت کا ختم ہے ایام، وہ پاک ہونے ہی والی ہے، تو پاک ہونے سے ایک تھوڑی دیر پہلے لوٹا لیتے. تھوڑی دیر پہلے لوٹا لیتے. جیسے ہی پاک ہو جاتی پھر طلاق دے دیتے. اب بتائیے یہ تو ظلم کی انتہا ہے نا، یہ تو تکلیف کی انتہا ہے. اور ایسا کئی مرتبہ کرتے وہ لوگ، کئی مرتبہ کرتے. تو اب جو عورت یہ ظلم سے گزر رہی تھی، یہ تکلیف سے جب گزر رہی تھی، تو اللہ پاک نے جب یہ دیکھا کہ عورتوں پر ایسا ظلم ہو رہا ہے، کئی مرتبہ ایسے کرتے. طلاق دینا لوٹا لینا، طلاق دینا لوٹا لینا. اب تھوڑی دیر وہ پاک ہونے میں ہے لوٹا لیتے، پھر جیسے ہی پاک ہو جاتی طلاق دے دیتے. تو جب اللہ پاک نے یہ ماحول کو دیکھا تو اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، الطلاق مرتان. طلاق 2 مرتبہ ہے. پہلی مرتبہ اگر تم دیے تو عدت کے دوران لوٹا سکتے، دوسری مرتبہ دیے تو عدت کے دوران لوٹا سکتے، لیکن تیسری مرتبہ اگر دے دیے تو پھر وہ نہیں لوٹا سکتے. اب وہ تمہاری بیوی نہیں رہے، وہ نکل جائے گی تمہارے ہاتھ سے. تو یہ طریقہ بتایا. جو اس کے ساتھ ہزاروں مرتبہ ہو رہا تھا تو اس سے اللہ پاک نے روکا، کیونکہ وہ لوگوں کو چھٹکارا بھی نہیں مل رہا تھا پورے طور پر. ایسے اب عدت ختم ہونے ہی والی ہے، پھر سے لوٹا لینا، پھر ایک طلاق دینا، پھر وہ پھر 3 مہینے لٹکنا اس کو ایسے ہی. تو لوگوں کو صحیح سے چھٹکارا بھی نہیں مل پا رہا تھا. اب جو ہے 3 مرتبہ میں ان کو چھٹکارا حاصل ہو ہی جائے گا. تو اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ نازل فرما کر عورتوں پر یہ ظلم ہونے سے بچایا. اب آپ بتائیے اگر اللہ پاک یہ آیت کریمہ نازل نہ فرماتا اور عورتوں کے ساتھ ایسے ہی چلتا ہوتا، تو آج کی عورتیں جو اسلام کے مطلب شریعت کے اس قانون کے خلاف ٹھہری ہوئی ہے، آج جو ہے اس قانون کے خلاف ٹھہر کر غیر مسلموں کے پاس جو عورتیں جا رہی ہے، اگر اللہ پاک یہ قانون نہ رکھتا اور پھر مرد حضرات ویسے ہی سلسلہ چلتا ہوا آتا، تو آج یہ سہ سکتی تھی اس ظلم کو، اس زیادتی کو، اس تکلیف کو سہ سکتی تھی ہمیشہ کے لیے؟ ایسے ہی ہوتا تھا ان لوگوں کے ساتھ بھی، یہی طریقہ ہوتا تھا کہ ایسی تکلیف کی زندگی وہ گزار سکتی تھی اگر اللہ پاک یہ آیت کریمہ اس طور پر نازل نہ فرماتا. 3 مرتبہ میں وہ چھٹکارا بھی تو نہیں حاصل کر سکتی تھی اس سے، اگرچہ کتنا ہی چاہے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتی تھی. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اسی میں اللہ پاک نے خلا کا مسئلہ بتایا. خلا کا مسئلہ کہ اگر عورت بھی چاہے تو خلا لے سکتی ہے، عورت خلا لے سکتی ہے، لیکن خلا اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ شوہر طلاق نہ دے. خلا بھی ایک طلاق بائن ہے. عورت بولتی ہے مجھے چھٹکارا چاہیے، لیکن شوہر ہی کا حق ہے کہ وہ طلاق دے، تو پھر خلا واقع ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا.
میں خلا لیتی ہوں اس سے پھر ان کا رشتہ ختم ہوگا، ایسا نہیں ہے. وہ اگر چاہے وہ خلا کا مطالبہ بھی کرے تو پھر مرد ہی جو ہے اس کو طلاق دے گا تو ہی خلا واقع ہوگا. تو خلا کا مسئلہ بھی اسی آیت کریمہ میں آیا ہے. تو اب وہ عورتیں جو اسلام کی اس قانون کے خلاف گئی ہوئی ہے کہ 3 مرتبہ دے دیے تو ہماری زندگی برباد ہو گئی، ہمارا یہ ہو گیا، چلتے پھرتے دے دیے تو ہو گیا کیا، یہ بولنے والی عورتیں، اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا، اگر یہ قانون نہ ہوتا اسلام کا اور پہلے ہی سے جو چلتا ہوا آیا ہے ویسے ہی اگر ہوتا تو کیا اس تکلیف کو برداشت کرتی؟ کیا سنبھال سکتی اس تکلیف کو؟ نہیں سنبھال سکتی. تو پھر یہ عورتوں کو سوچنا چاہیے. اب جو عورتیں خلاف ٹھہری ہوئی ہے اسلام کی وہ تھوڑا سا سوچے، غور کرے. کیا منہ دکھائیں گی خاتون جنت کو جن کی لیڈرنگ میں ہمیں جنت میں رہنا ہے؟ کیا ہم یہی کہ ہم اسلام کے خلاف گئے تھے، یہی کہ ہم شریعت کے خلاف گئے تھے؟ ارے بڑی بڑی ہماری حضرات، بڑی بڑی صحابیات کو چھوڑیے، چھوٹی سی سکینہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ میدان کربلا میں امام حسین، چھوٹے سے علی اصغر، علی اکبر، جتنے بھی صحابہ شہید ہوئے، 72 جتنے بھی شہید ہوئے ہیں، ان لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ وہ تو شریعت کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں دی ہے نا، اپنے جانیں دی ہے نا، شریعت کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی جانیں دی ہے نا. عورتوں نے سکینہ، حضرت سکینہ اپنا بھائی کھو دیا، اپنے والد کھو دیے، کس لیے؟ دین کو بچانے کے لیے. تو وہ چھوٹی سی سکینہ کو کیا منہ دکھائیں گی عورتیں؟ آج وہ کوئی تسلیمہ نسرین نام کی عورت، نام ہے مسلمان جیسا، تسلیمہ نسرین، لیکن کہتی ہے کہ قرآن میں کہیں طلاق کا مسئلہ نہیں ہے. ارے تم کیا جانو قرآن میں کیا ہے؟ اگر واقعی قرآن کو پڑھی ہوئی ہوتی، قرآن کو جانی ہوئی ہوتی تو کیا تمہیں پردے کا مسئلہ اللہ پاک نے قرآن میں دیا ہے نہیں معلوم؟ پردہ کرنے کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے قرآن میں، یہ نہیں معلوم؟ پورے میڈیا پہ آ رہی ہو ایسے ہی بے پردہ ہو کر، قرآن میں یہ بھی تو ہے، یہ نہیں نظر آیا کہیں؟ چلو تمہیں وہ طلاق کا مسئلہ نہیں نظر آیا لیکن پردے کی آیتیں بھی نظر نہیں آئی. اللہ پاک نے فرمایا ہے سورہ نور کی آیت کریمہ میں کہ عورتیں اپنی زینت کو ظاہر کرے تو شوہر کے سامنے، باپ کے سامنے، بیٹے کے سامنے، سسر کے سامنے، یہ تفصیل بیان کر دی. اب جس کے سامنے تم بیٹھی ہو، نہ تمہارا شوہر ہے، نہ تمہارا باپ ہے، نہ تمہارا بیٹا ہے، نہ تمہارا بھائی ہے. اور جو عورتیں، ہماری مسلمان عورتیں بھی جو اس طلاق کو لے کر کے گئی ہوئی ہے، پوری میڈیا پر بے پردہ ہے یا نہیں؟ چہرہ تو ان کا بے پردہ ہے یا نہیں بتائیے؟ جبکہ چہرے پر بھی پردہ کرنا ہے نا. تو یہ آیت نظر نہیں آ رہی ہے پردے کی. پردے کا جب اللہ پاک نے حکم دیا ہے قرآن پاک میں واضح طور پر، سورہ احزاب کی آیت کریمہ میں بھی ہے، اللہ پاک نے خود حفاظت کا طریقہ بتایا، حفاظت کرنے کا، کہ تم اپنے چہروں پر پردہ ڈالے رکھو تاکہ تم جب باہر جاؤ تو ستائے نہ جاؤ، کیونکہ دیکھیں گے جب تمہاری خوبصورتی کو تو لوگ چھیڑیں گے، ستائیں گے. تو اللہ پاک نے کتنا ہمارا ستائے جانے کا کتنا خیال رکھا اللہ پاک نے کہ تم ستائے نہ جانا، اسی لیے تم پردہ کرو، پردے کا اہتمام کرو. تو یہ نظر نہیں آیا. تو اس قدر بے پردہ رہ کر کے اسلام کے حوالے سے بول رہی ہے. کیا تم اسلام جانتے ہو؟ کیا جانتے ہو اسلام؟ اگر اسلام جانی ہوئی ہوتی تو اس طرح بے پردہ پوری میڈیا، پورے آل جو ہے آل ورلڈ میں میڈیا چلتا ہے، آل ورلڈ میں نیٹ پھیلتا ہے، پورے ورلڈ میں مطلب بے پردہ ہے. ایک کے سامنے ہی پورے ہزاروں کے سامنے، لاکھوں کے سامنے بے پردہ ہے. تو یہ خود جو بے پردہ ہے، جس کو خود پردہ نہیں کرنا معلوم، وہ شریعت ہمیں سکھا رہی ہے. اور یہ کہتی ہے کہ یہ طلاق ثلاثہ کا جو بات ہے وہ مولوی ملاؤں کی بات ہے. بتائیے قرآن میں اللہ پاک نے بیان فرمایا تو یہ خدا کی بات ہے نا. نہیں، یہ مولوی ملاؤں جو ہے اپنی طرف سے بول رہے ہیں. قرآن کو یہ مولوی حضرات، یہ مفتی حضرات یہ جانتے ہیں زیادہ کہ یہ لوگ جانتے ہیں. بتائیے. تو قرآن میں جو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے وہی تو بیان کر رہے ہیں. اگر نہیں جانتے، سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 228 229 میں اللہ پاک نے واضح طور پر بتا دیا. تو وہ دیکھیں، لیکن ایک دم خلاف ہے، بے پردگی اتنی. ہمارا بے صحابیات ہے نا. اب آپ دیکھیے ایک حدیث پاک سنیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ، حضرت فاطمہ بیمار تھی تو ایک مرتبہ گئے آپ، ان کے دروازے پہ دستک دی، اور رسول پاک کے ساتھ ایک صحابی رسول بھی تھے ساتھ میں. دروازے پر دستک دی مصطفیٰ نے. تو حضرت فاطمہ پوچھتی ہے کون؟ تو رسول پاک فرماتے ہیں بیٹی میں ہوں اور میرے ساتھ ایک صحابی ہے.
تو حضرت فاطمہ کہتی ہے ابا جان اگر آپ ہے تو پھر آپ کو آنے کی اجازت ہے، لیکن صحابی کو آنے کی اجازت نہیں۔ جبکہ دیکھیں آپ، جو صحابی بنتے ہی مطلب تقویٰ کی منزل پر فائز ہو جاتے ہیں، جن کے بارے میں قرآن پاک میں بھی دیکھیں آپ، سورہ فتح کی آیت نمبر 26 میں بھی اور سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 میں بھی صحابہ کے تقوی کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ مطلب تقویٰ ان کے آزو بازو گھومتا ہے، تقویٰ پرہیزگاری ان کے رگ رگ میں مطلب موجود ہے، سمجھے آپ، صحابی کے اندر۔ لیکن حضرت فاطمہ نے، اب صحابی تو رسول کے ساتھ گئے ہیں، بتائیے کبھی برا خیال آئے گا ان کے دل میں؟ مصطفیٰ کے ساتھ، افضل الانبیاء کے ساتھ گئے، برا خیال آئے گا؟ دنیاوی مثال لے لیجئے، کوئی باپ ہو، اس کے ساتھ بیٹا ہو، چھوٹا سا اس کا بیٹا ہو، اگر باپ اصول پسند ہو تو بیٹا کچھ برا سوچے گا باپ کے ساتھ رہتے ہوئے؟ نہیں۔ تو سید الانبیاء ان کے ساتھ صحابی رسول ہے، بتائیے کچھ سوچیں گے؟ لیکن اپنی حفاظت کرنا بتا رہی ہے حضرت فاطمہ۔ رسول پاک جاتے ہیں اندر تو حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے ابا جان میرے پاس ایک ہی چادر ہے، سر ڈھانپتی ہوں تو پاؤں کھلتے ہیں، پاؤں چھپاتی ہوں تو سر کھلتا ہے، اسی لیے میں نے آنے کی اجازت نہیں دی۔ آپ ابا ہیں میرے، اس لیے میں نے آپ کو اجازت دی، ایک ہی چادر میرے پاس ہے۔ تو آپ دیکھیے، اس سے ہمیں ایک دم واقعی طور پر سمجھ میں آ رہا ہے کہ سر کے بال سے پیر کے ناخن تک کے سراپا عورت ہے۔ ایک ہی چادر ہے میرے پاس، سر ڈھانپتی ہوں تو پاؤں کھلتے ہیں، پاؤں ڈھانپتی ہوں تو سر کھلتا ہے، اسی لیے میں نے اجازت نہیں دی۔ تو ایسی باپردہ، ایسی پردے دار خاتون جنت، ان کی لیڈرنگ میں ہمیں رہنا ہے۔ تو یہ عورتیں جو بے پردہ پھر رہی ہے، جو شریعت کے خلاف بولتی ہوئی غیر مسلموں کے پاس جا رہی ہے، کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا یہ رکھیں گے اپنی لیڈرنگ میں انہیں؟ اگر وہ میدان محشر میں یہ کہہ دے کہ دین کی خاطر میرے بیٹوں نے جان دی، دین کی خاطر ہم نے دن رات دین کی حفاظت کی کوششیں کی ہے، لیکن تم نے کیا کیا؟ رکھے گی وہ ہمیں اپنی لیڈرنگ میں اگر ایسا کریں گی عورتیں؟ تو ایسی پردہ دار عورتیں، پھر ان کے لیڈرنگ میں اگر رہنا ہے ہمیں تو پھر ان ساری چیزوں سے دور رہنا ہوگا۔ شریعت کی مخالفت بالکل نہیں کرنا ہے۔ شریعت کا قانون ہمارا قانون، اللہ پاک کا عطا کیا ہوا قانون، رسول کا عطا کیا ہوا قانون ہے، اسی کو بس ہمیں فالو کرنا ہے۔ آج جو آپ لوگوں کو جو درس دینا ہے، جو بتانا مقصود ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اپنے اسلام کے اعتبار سے، ہم اپنے شریعت کے اعتبار سے پرفیکٹ ہو جائیں، ہم مضبوط رہیں۔ اور ہم مضبوط اسی وقت ہو سکتے جب ہم اپنے قانون پر عمل کریں۔ ہم مضبوط اسی وقت ہو سکتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال، ہمارے مسلم معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ اگر شادی وغیرہ کا مسئلہ ہو اور لڑکی لڑکے سے 1 سال کی یا 1 مہینے کی بھی اگر بڑی ہو تو فوراً ریجیکٹ کر دیتے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ بتائیے، فوراً ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ جبکہ آپ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، عظیم الشان 25 سال کی نوجوانی ہے آپ کی، اور 2 شادی کی ہوئی پہلے سے 40 سال کی عمر والی حضرت خدیجہ پیغام نکاح بھیجتی ہے۔ 25 سال کی عمر پاک ہے مصطفیٰ کی، پہلی شادی ہے مصطفیٰ کی، لیکن حضرت خدیجہ 2 پہلے ہوئی تھی ان کی شادی، اور 40 سال کی عمر پاک ہے، پہلی شادی فرما رہے ہیں مصطفیٰ 40 سال کی عمر پاک والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے۔ بتائیے، تو یہ ہمارا قانون، یہ ہے ہمارا اسلام۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ 40 سال والی ہی سے کریں، لیکن اب آپ سوچئے، جو 1 سال کے بھی اگر 1 مہینے کے بھی اگر بڑی ہو تو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ مصطفیٰ کی سیرت سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ سارے جہاں کے لیے مصطفیٰ رحمت بن کے آئے نا، محسن انسانیت آپ ہیں نا، تو ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ تو کس قدر ہمیں سوچنا چاہیے کہ مصطفیٰ کی ہر سیرت کے ہر پہلو سے ہمیں ایک پیارا درس ملتا ہے۔ ہمارا بیوٹی آف اسلام آپ محسوس کیجئے، اسلام کی ہماری خوبصورتی آپ محسوس کیجئے۔ کتنی حسینائیں آ جاتی تھی مصطفیٰ کے پاس، ہے نا؟ اللہ پاک کتنی حسیناؤں کو لا دیتا تھا، لیکن نہیں، آپ نے ایک درس دیا ہے، ایک احسان کا درس دیا ہے آپ نے۔ ہر انسان پر مصطفیٰ کا احسان ہے، اور انسان تو چھوڑو، ساری مخلوقات، چاہے جمادات ہو، چاہے حیوانات ہو، شجر حجر، سب پر مصطفیٰ کے احسانات ہیں، سب پر مصطفیٰ کے احسانات ہیں۔ تو ہم جو یہ اسلام کے حوالے سے، اپنے ہی اسلام کے حوالے سے جو ہم پیچھے ہو جاتی ہے نا، ہم خود اپنے قانون پر عمل نہیں کرتے، اسی لیے دوسروں کو جو ہے موقع ملتا ہے، ہم خود اپنی شریعت پر عمل پیرا نہیں ہو رہے۔
اب دیکھو 40 سال والا تو مسئلہ آتا نہیں ہوگا، 1 سال 2 سال، تو اس میں ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اسلام کو دیکھنا چاہیے، اگر واقعی اس میں اچھائی ہے، دینداری ہے، سب کچھ ہے، تو وہ ایک دم اس کو قبول کرنا چاہیے، ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہوتا۔ نکاح ہو یا پھر کوئی اور جتنے بھی جو بھی ہمارے پہلوہات ہیں، ہمارے پاس جو بھی مسائل ہمارے پاس موجود ہے، جو بھی عمل کرنے کی چیزیں ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس حوالے سے پرفیکٹ ہوں، دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے نہیں، دین کے اعتبار سے، تب جا کر کے ہمارے اسلام پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اور کسی کو ہمت بھی نہیں ہوگی کہ ہمارے اسلام پر کوئی انگلی اٹھائے، کوئی حملہ کرے، کسی کو ہمت نہیں ہوگی۔ تو ہمیں خود اپنی شریعت کی ہمیں حفاظت کرنی ہے، اب حفاظت کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اگر ہم اسلام کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، شریعت کی حفاظت کے لیے اگر آگے بڑھے گی، تو اللہ پاک نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ تو یہ تکلیف جو آج ہمیں ہو رہی ہے، اور اگر ہم آگے نہیں بھی مانیں گے، اس بات کو ہم مانیں گے ہی نہیں، تو جو تکلیفیں ہمیں ہوگی، اور اگر اس پہ ہمیں جان بھی دینی پڑے ہماری شریعت کے تحفظ کے لیے، اگر ہمیں جان بھی دینی پڑے، تو یہ تکلیف ہے نا، تو یہ تکلیف کے بعد اللہ پاک جو ہمیں جنت والی آسانی دے گا، جو اللہ پاک ہمیں جنت والی آسانی دے گا، یقیناً تکلیف کے بعد آسانی۔ تو یہاں جتنی تکلیف مل رہی شریعت کے تحفظ کے لیے ہمیں سہ لینا ہے، کیونکہ تکلیف کے بعد اللہ نے آسانی رکھی۔ اگر تکلیف یہاں تک پہنچ گئی کہ ہمیں جان بھی اپنی دینی پڑے، تو بھی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اللہ پاک نے تکلیف کے بعد آسانی رکھی۔ اگر ہم شریعت کے تحفظ کے لیے اپنی جان بھی اگر دے دیں، تو بتائیے اللہ پاک کبھی ہمیں عذاب دے گا؟ نہیں۔ اگر دینا بھی چاہے تو مصطفیٰ بچا لیں گے۔ شریعت کا تحفظ، ہم شریعت کے تحفظ کے لیے ہم آگے بڑھیں، اور وہ اسی طرح ہم بڑھ سکتے ہیں، ہم پہلے خود شریعت پر عمل کریں۔ کبھی ہمارے پاس اگر ایسا کوئی مسئلہ آ جائے، تو ہم جو ہے یہ مودی وغیرہ کے پاس نہ آ جائے، علماء کے پاس آئے، اپنی شریعت، ہم اپنے قانون میں دیکھیں، قانون نے ہمیں کیا بتایا، قرآن نے ہمیں کیا بتایا، اللہ پاک نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، اس کا سلیوشن کیا ہے، کیسا ہے، یہ دیکھنا ہے ہمیں۔ اب جو عورتیں گئی ہیں مودی حکومت کے پاس، کیا منہ دکھائیں گی میدان حشر میں، کیا ہوگا، کیسا ہوگا؟ تو بس ہمیں اپنی حفاظت، اپنے شریعت کی حفاظت کرنی ہے۔ ہمیں اس طرح نہیں بننا کہ ہم خاتون جنت کو اپنا چہرہ نہ دکھا سکے، میدان محشر میں حضرت سکینہ کو ہم اپنا چہرہ نہ دکھا سکے، دنیا کے تھوڑے سے مفاد کے لیے، تھوڑے سے سکون کے لیے، کیا ہم اپنی شریعت کو داؤ پہ لگائیں گے؟ تھوڑا سا سکون ملے گا نا بس، اگر چلو وہ ہو گیا تو تھوڑے دن ساتھ رہیں گے، ایک دن مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے۔ یہ جو حکومت ہے وہ 2 سال 5 سال، 2-3 سال تو ہے، اب 5 سال ہے، بس اتنے کی ہے، لیکن ہمارا قانون تا قیامت تک کے لیے ہے، قرآن تا قیامت تک کے لیے ہے، قانون تا قیامت تک کے لیے ہے۔ تو بتائیے اس کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ حکومت آج ہے، کل نہیں رہے گی، لیکن قانون قرآن ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا قیامت تک کے لیے۔ تو یہ اللہ کا ازلی کلام ہے، قرآن اللہ کا ازلی کلام ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والا کلام ہے یہ اللہ کا۔ تو ہمیشہ رہنے والے کلام میں اللہ پاک نے یہ قانون بیان فرما دیا ہے۔ اگر نہیں جانتے ہیں قرآن، تو قرآن کا درس لیں، علماء سے سیکھیں، قرآن میں کیا کیا ہے جاننے کی کوشش کریں، نہیں جانتے ہیں تو جاننے کی کوشش کریں، نہ یہ کہ بلا سوچے سمجھے شریعت پر انگلی اٹھائے، بلا سوچے سمجھے شریعت کے قانون کو بدلنے کی کوشش کریں۔ تو اب پیغام یہی دینا ہے کہ جتنی ہماری مسلمان عورتیں ہیں، جتنی ہماری مسلمان بہنیں ہیں، ایک جٹ ہو جائے شریعت کے تحفظ کے لیے، ایک ہو جائے شریعت کے تحفظ کے لیے۔ یہ جو حملے کیے جا رہے ہیں، تو اس حملے سے گھبرائے نہیں، کیونکہ تکلیف کے بعد آسانی ہے، گھبرا کر ہم اپنی شریعت کا دامن نہ چھوڑے کبھی، ارے ہماری جان پہ بات آ گئی نا، کیسا کرنا، آپ چھوڑ دیا تو اچھا رہتا، نہیں، جان چھوڑ دینا، شریعت نہیں چھوڑنا، اسلام نہیں چھوڑنا، دین نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہی دین، یہی اسلام ہمیں کامیابی کی راہ دکھانے والا ہے، قبر میں بھی ہمیں کامیاب کرنے والا ہے، حشر میں بھی ہمیں کامیاب کرنے والا ہے، یہی دین ہمارا ساتھ دینے والا ہے۔ تو گھبرانا نہیں ہے، تکلیف دینے والے دیتے ہی رہیں گے، جیسے دیکھیں آپ مصطفیٰ کے پاؤں مبارک کو لہو لہان کرنے والے کرتے ہی گئے، مصطفیٰ پر اوجھٹی ڈالنے والے ڈالتے ہی گئے، لیکن مصطفیٰ کا اسٹیٹس برقرار رہا اور مزید بڑھتا گیا، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کا ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہوگا۔ تکلیف دینے والے دیتے ہی رہ گئے، لیکن مصطفیٰ کا مرتبہ بلند ہونے والا ہوتا ہی رہ گیا، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کا ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہوگا۔
تکلیف دینے والے دیتے رہے، ہر لمحہ بہتر ہونے والا ہوتا ہی رہا۔ مصطفیٰ کے اسٹیٹس میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ بڑھتا ہی رہا، آپ کا اسٹیٹس بڑھتا ہی رہا، کوئی کمی نہیں آئی۔ تکلیف دینے والے تو دے کر کے خاموش ہو ہی گئے، تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، تکلیف دینے والے دیتے ہی رہیں گے، لیکن ہمیں اپنے اسٹیٹس کو قائم رکھنا ہے، ہمیں اپنے اسلام کی، اپنے شریعت کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اپنے مقام و مرتبے کو بھولنا نہیں، ہمارا اسلام جو ہمارے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اسلام کے بغیر ہم کچھ ہے ہی نہیں۔ آج جو کچھ بھی ہے سب اسلام کی بدولت ہے، کیونکہ دین نہیں ہوتا، اسلام نہیں ہوتا تو آج ہم کچھ بھی نہیں ہوتے، کچھ بھی نہیں ہوتے۔ اگر رسول پاک نے ہمیں کلمہ نہ پڑھایا ہوتا، ہمیں قرآن نہ دیا ہوتا، ہمیں اسلام اور شریعت نہ دی ہوتی، تو آج ہم جو فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ، ہم رسول پاک کے چاہنے والے ہیں، ہم صحابہ کے چاہنے والے ہیں، ہم صحابیات کے چاہنے والے، یہ نہیں کہہ سکتے تھے ہم۔ مصطفیٰ کا بہت بڑا احسان ہے جو شریعت ہمیں مصطفیٰ نے دی ہے، مصطفیٰ نے شریعت دی ہے، اور مصطفیٰ کی آل نے تحفظ شریعت کے لیے اپنی جانیں دی ہیں۔ بس ان باتوں کو محسوس کرتے ہوئے ہمیں ہمیشہ شریعت کے تحفظ کے لیے تیار رہنا ہے، کیونکہ قرآن میں ہر چیز کا، ہر پرابلم کا حل موجود ہے، ہر پرابلم کا حل موجود ہے۔ تو جو بھی پرابلم ہو، جیسے بھی پرابلم ہو، علماء سے رجوع ہو، قرآن کو دیکھے، اسلام کو معلوم کرنے کی کوشش کرے، اسلام کو جاننے کی کوشش کرے، کیونکہ غیر مسلموں کے پاس جائیں گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ طلاق کے حوالے سے آج عورتیں گئی ہیں، کیا حاصل ہوا ہے؟ کیا حاصل ہوا ہے؟ آج پورے علماء اٹھ بیٹھے ہیں تحفظ شریعت کے لیے، پورے کوششیں کر رہے ہیں۔ اب خیر، اب کیا کر سکتے ہیں ہم؟ جتنا ہو سکے اللہ پاک سے ہم دعائیں کریں گے کہ اللہ پاک مدد فرمائے ہماری تحفظ شریعت کے لیے۔ جو قدم نہیں بڑھائے ان کو بھی قدم بڑھانے کے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً اللہ پاک علماء کے خصوصی طور پر اللہ پاک مدد فرمائے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے تحفظ شریعت کے لیے۔ اللہ پاک اس حکومت کو، مودی حکومت کو زیر فرمائے، مطلب نست و نابود فرمائے، زیر تو کیا، نست و نابود فرمائے، ہمیشہ کے لیے اللہ پاک ختم کر دے، کیونکہ حکومت ختم ہوگی، قرآن کا قانون کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ حکومت ختم ہو سکتی ہے لیکن قرآن کا قانون ختم نہیں ہو سکتا۔ خیر، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس درس کو اپنے محبوب مکرم رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرمائے۔ جو چوک ہوئی ہے مولا اس کو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما، شریعت کی حفاظت فرما۔ اللہ پاک شریعت کے حوالے سے جو بھی شریعت کے لیے اٹھ بیٹھے ہیں مولا، شریعت کے تحفظ کے لیے کوششیں کر رہے ہیں مولا، ان کی کوششوں میں کامیابی عطا فرما۔ اللہ پاک ہم جو شریعت کے تحفظ کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اور ہم مسلمانوں کے درمیان، مسلمانوں کے دلوں میں، مسلمان بہنوں کے، مسلمان عورتوں کے دلوں میں جو تحفظ شریعت کا جذبہ بڑھانا چاہتے ہیں مولا، اس میں ہماری مدد فرما، اور جذبہ بڑھنے کے لیے توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک دین کے لیے ہمیں ہمیشہ دین کے تحفظ کے لیے تیار رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرما، تمام تر پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے مولا اپنے اسلام کی حفاظت فرما، اپنے قرآن کی حفاظت فرما۔ اللہ پاک تحفظ شریعت کے لیے ہماری مدد فرما، اور مودی حکومت جو بھی دشمنان اسلام ہیں مولا، ان تمام کو نست و نابود فرما۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں مولا، اسی رحمت کا تجھے واسطہ۔ آج شریعت اور شریعت پر، اسلام پر جو حملے کیے جا رہے ہیں مولا، ان حملوں سے شریعت کو، اسلام کو محفوظ فرما۔ اپنے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔